أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء اعظام، معزز سامعین گرامی قدر، اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی کرنی ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جائے تب کسی دوسرے کو آدمی دیکھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، نئے حالات نہیں ہیں، یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہ سامنے کفار مکہ کا لشکر ہے، احد کا میدان ہے اور طاقتور لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، جنگی تیاریاں ان کے پاس مکمل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے کے بعد مدینہ منورہ یعنی شہر سے باہر نکل کر میدان احد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور 1000 آدمیوں کا لشکر آپ کے ساتھ میں ہے. تو راستے میں سے 300 لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. کتنے؟ 300. رہبر کون ہے؟ حضور. لے جا کون رہے ہیں؟ حضور. وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے حضور کی باتیں سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی وحی اترتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ضد اور ہٹ دھرمی کا کیا کریں گے آپ؟
اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا، کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. یہ بھی کوئی جنگ ہے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ آپس میں کہہ رہے ہیں بتاؤ ہمیں مروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. سامنے پورا لشکر ہے، حرب و ضرب کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہمیں لے جا کر کے مروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اگر واقعتاً یہ کوئی جنگ ہوتی، کوئی پاسنگ ہوتا، کوئی تقابل ہوتا تو ہم جاتے بھی، بھئی ہم نہیں جا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، جسے نہیں جانا وہ نہ جانے. 300 لوگ راستے میں سے ساتھ چھوڑ گئے. اگر وہ شروع سے ہی نہ آتے تو اتنا دکھ، اتنی تکلیف نہ ہوتی. لیکن راستے میں سے آنے کے بعد اب واپس ہو رہے ہیں، یہ واپسی کا مطلب یہ ہے سارا پلان فیل کرنا چاہتے ہیں. 1000 لوگوں میں سے جو کہیں کسی مشن پر جا رہے ہوں اور 300 لوگ یہ کہہ کر کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ہم واپس جا رہے ہیں، ان 700 لوگوں کا بھی مزاج خراب کرنے کے لیے کافی نہیں. مگر وہ 700 جو لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مان چکے تھے. انہوں نے تو جب حضور کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی، مکے سے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور وہ دعوت دینے والے بھی اکثر جوان ہی تھے، کہ بھائی انہیں مدینے آنے کی دعوت تو دے رہے ہو، لیکن مدینے بلانے کا مطلب جانتے ہو؟ مدینے بلانے کا مطلب یہ ہے سارے جہان سے لڑائی لینا. یہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے اور خاندان میں ہیں. قبیلہ اور خاندان چاہے سب مسلمان نہ بھی ہوا ہو، لیکن کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. پورا قبیلہ بنو ہاشم کھڑا ہو جائے گا. تو مدینے آپ نے دعوت دی ہے بلانے کی، کچھ سوچ بھی لیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہاں کوئی آپ کی بات لوگ مان نہیں رہے، آپ ہمارے یہاں جائیں. تب انہوں نے کہا دیکھو مدینے میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا تو وہ ہماری لاشوں سے اتر کے جائے. جب تک دم میں دم ہے، جسم میں جان رہے گی، تب تک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک نہیں جا سکتا. یہ 700 وہ لوگ تھے. 300 تم جا رہے ہو، جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 300 کو وہیں چھوڑا اور ان 700 کو لے کر میدان احد میں چلے گئے. تو بھئی یہ حالات کوئی نئے تو نہیں. جب انگریز اس ملک میں آیا تو اس وقت کے حالات آج کے لوگ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کی صورت حال کیا ہوگی.
اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم تمام لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر توانائی، اپنی تمام تر قوت اپنے دشمن کے خلاف استعمال کریں، اور جو لوگ انگریز کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے پوری قوت کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے، ان حالات میں بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اپنوں ہی میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ جو لوگ انگریز سے مقابلہ کر رہے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر احمد تھانیسری رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے جبال علم تھے اور میدان کارزار میں بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ میدان میں جمے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ یہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں، یہ لوگ مسلمان ہی نہیں۔ ایسے حالات میں جو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا ہے، انگریزوں کی دشمن کی چالوں کو سمجھ رہا ہے، اور اپنوں ہی میں کوئی یہ آواز لگانے لگے، کتنی تکلیف ہو۔ لوگوں نے اس آواز کی طرف، علماء حق نے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دی، اور انہوں نے پورے ملک میں بازار گرم کر دیا۔ تو مجبوراً ان حالات میں پھر ہمارے علماء میں سے کچھ حضرات کو اس طرف بھی توجہ کرنی پڑی، تب جا کر وہ ملک میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا وہ ٹھنڈا ہوا جائے۔ علماء کو پھانسیاں لگائی جا رہی تھی، تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا تھا۔ ایک پادری فنڈر تھا، اس نے جگہ جگہ چیلنج کر رکھے تھے کہ کوئی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے۔ علماء تھے، لیکن چونکہ ان کو حکومت کی پشت بنائی، سرپرستی حاصل تھی، اور اس کے چیلنج کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تمہارے پیچھے پڑ جائے، تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو لوگ ہمت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جب اس نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تو پھر ہمارے ہی علماء نے کھڑے ہو کر جواب دیا، اس کا چیلنج قبول کیا۔ آگرے میں وہ مجلس منعقد ہوئی، پادری فنڈر اس میں آیا، اور حکومت وقت کے بڑے بڑے افسران، عہدے داران اس مجلس میں، اس اجلاس میں شریک ہوئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج مسلمانوں کو کتنی ذلت ہوئی۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، کیرانہ ضلع مظفر نگر میں پڑتا ہے، دیوبند کے قریب ہی ایک بستی ہے۔ یہ سن 1754 کی بات ہے، نہیں 1854 کی بات ہے، میں غلط کہہ گیا، 1754 ہی کی بات ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے
انہوں نے چیلنج قبول کیا، پوری تیاری کے ساتھ گئے، اور وہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ کہتے ہو کہ یہ انجیل آسمانی کتاب ہے، اور واقعی انجیل آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، توریت آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، مگر ان کتابوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی، یہ کتابیں من نوعاً بعینہ اسی صورت میں باقی نہیں رہی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو یہ ہمارا قرآن ہے، کوئی ثابت کرے، دنیا کا کوئی نسخہ لے آؤ اور تم ثابت کرو کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، یہاں کے نسخے میں کچھ اور ہے، وہاں کے نسخے میں کچھ اور ہے، تم ثابت کرو۔ ادھر ہم ثابت کریں گے کہ آپ کی انجیل من نوعاً بعینہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ایک نسخہ اٹھایا، اس کے حاشیے پر کئی بڑے بڑے پادریوں نے یہ حاشیہ چڑھایا تھا کہ اس نسخے میں یہ عبارت زائد ہو گئی ہے۔ جب وہ حوالہ دکھایا گیا تو پادری فنڈر کو کاٹو تو خون نہ، بڑے بڑے افسران، حکومت کے عہدے داران جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے سب کو سانپ سونگ گیا، اور پادری فنڈر صرف یہ کہہ کر کہ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر کہ میں ابھی آیا، وہ ایسا گیا کہ پھر کبھی نہیں آیا۔ اور پھر حکومت انگریزوں نے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جو ہے وہ لگا دی کہ ان کو گرفتار کیے جائے۔ بظاہر تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن جب بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی زمیندار آدمی تھے، ان کا زمیندارانہ تھا، تو وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنے زمیندارانے میں ایک گاؤں چلے گئے۔ جو کسان ان کے اس میں کام کرتے تھے ان کے یہاں چلے گئے، اور حضرت نے کہا دیکھو یہاں بھی اب فوراً دبش پڑنے والی ہے، لہٰذا ایسا کرو تو مجھے ایک کھرپا دے، جو نرائی کا ہوتا ہے، کھرپا لے کر اور کسانوں کا حلیہ بنا کر حضرت جو ہے وہی کھیت میں نہلانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور آپ کھیت میں بیٹھے ہوئے نہلا رہے ہیں، اور دبش جا رہی ہے وہی روڈ پہ سے، ان کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور وہاں کسان کے گھر وہاں پہنچے، پورے گھر کی تلاشی لی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہاں مولانا ہاتھ آ رہے ہیں کہ وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے سب گزر رہے، اور پھر وہ ڈھونڈ ڈانڈ کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے سفر کیا اور مکہ المکرمہ جا کر کے مدرسہ سہولتیہ قائم کیا۔ جو مدرسہ سہولتیہ تھا وہ ہندوستان کی دین تھی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس کو قائم کیا، اور بھوپال کی یہ نواب، بھوپال کی بیگم تھی سہولت النساء، انہوں نے ایک بڑا تعاون کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام سہولتیہ رکھا گیا۔ 1857 میں
مشہور شاملی کی جنگ ہوئی، بہادر شاہ ظفر دہلی میں اور یہاں ان حضرات کی قیادت میں شاملی میں محاذ قائم کیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا ہمایوں کے مقبرے سے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بھی گولی لگی اور ان کی پگڑی میں گولی لگی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سر میں گولی لگی۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب کام شہادت ہو گئی، سمجھ لو۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے غالباً انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا کیا بات ہے، کھڑے ہو۔ بعد میں پگڑی اتار کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس میں اور کئی سارے لوگ شہید ہوئے۔ مولانا منیر احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں تھے، بڑے اپنے وقت کے محدث تھے، وہ بھی شدید زخمی اس میں ہوئے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں تھے۔ انگریزوں سے توپ خانہ چھین لیا تھا ان لوگوں نے۔ تو اس جنگ کے بعد میں ان کی ایک عادت بن گئی تھی، وہ اپنی زبان کو بار بار جیسے ہونٹ پہ کوئی چیز لگی ہو اس کو چاٹتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہیں، بتا کے نہیں کیا۔ پھر بعد میں اصرار کیا لوگوں، تب انہوں نے کہا کہ میں بھی زخمیوں میں پڑا ہوا تھا، شہداء میں پڑا ہوا تھا، اور حوران بہشت شہداء کو جام شہادت پلا رہی تھی، ایک جام میری طرف بھی بڑھایا گیا، میرے ہونٹ پر اس کا وہ کنارہ لگ گیا تھا، تو کسی نے ہاتھ کر کے کہا کہ نہیں ابھی یہ ان میں نہیں، بس وہ جو اس کا کنارہ لگ گیا تھا اس کا مٹھاس، اس کی شیرینی آج تک مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے، اور وہ ذائقہ اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں ملتا، اس لیے میں اس کو چاٹتا رہتا ہوں۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ ایسی 24-25 سال تھی۔ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی یا 25 سال تھی۔ بعد میں 1857 تو مشہور سال ہے، حکومت نے اس کو غدر کا سال قرار دیا، یعنی انگریزوں نے، اور ہندوستانی جو تھے انگریز کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے گئے، گرفتاریاں ہونے لگی۔ حاجی صاحب کے خلاف وارنٹ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی چونکہ یہ تھا کہ بھئی اس نے رپورٹ دی انٹیلیجنس نے کہ بھئی یہ آدمی ہے، عالم ہے، اس نے محاذ کھڑا کیا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ ان کا تصور یہ تھا بہت بڑے عالم ہوں گے، بہت بڑا ان کا جو ہے جاؤ جلال ہوگا۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت سادہ انداز میں تھے۔ شیخ نہال احمد تھے، وہ اپنے وقت کے نواب تھے، انہوں نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا کہ آپ یہاں رہیں۔ کسی مخبر نے بتایا، مخبر نے مخبری کی، اور مخبر بھی کون؟ مسلمان۔ اس نے مخبری کی بہت اچھے طریقے پر کہ مولانا قاسم نانوتوی شیخ نہال احمد کے گھر ہیں، اور وہاں دبش پہنچ گئی۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے، شیخ نہال احمد بھی گھبرا گئے کہ میرے کہنے پر حضرت میرے گھر آئے تھے، یہاں سے اگر گرفتاری ہو گئی
اور میں حضرت کو نہ بچا سکا تو میری تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نہال احمد کو کہا کہ آپ گھبراؤ مت، معاملہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دو، میں نے اس کو نمٹ لوں گا اپنے آپ۔ اور حضرت جو ہے باہر آئے، ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے پوچھا کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کہا ٹھیک ہے، بہت شوق سے آئیے تلاشی لے لیجیے۔ ان کو بٹھایا اور پھر حضرت نے ہی گھر میں، چونکہ حضرت کی سسرال بھی تھی، حضرت نے آرڈر کیا کہ بھائی چائے بنا کر لاؤ۔ جو ان کا افسر تھا بڑا، اس کو بٹھایا، چائے بنا کر لاؤ، چائے پلاؤ۔ چائے پلائی گئی، حضرت نانوتوی چائے پلا رہے ہیں اور تلاشی بھی جاری ہے گھر میں۔ حضرت ساتھ ساتھ میں تلاشی کروا رہے ہیں، گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن حضرت ہاتھ آتے وہ تو خود جو ہے تلاشی کروا رہے ہیں۔ لیکن جانتے ہو اس طرح کام کرنے کے لیے کتنا بڑا دل جگر گردہ ہوگا، اپنے حواس کو صحیح رکھنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے آدمی کو۔ آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات کو سمجھایا کہ تم تو مجھے گرفتار کرا دو گے، یہ معاملہ میرے ہاتھ میں رہے، اور پورے گھر میں تلاشی دلوائی، اور جب کہیں نہیں ملے تو وہ لوگ شکریہ ادا کر کے چلے۔ ادھر وہ گئے، ادھر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو۔ جنگل کا ایریا ہے وہ پورا آگے تک کا، جتنا اور آگے چلیں گے، جتنا اور آگے چلیں گے ہماچل آ جائے گا، پھر یہ پنجاب اور یہ سب۔ تو بعد میں پھر اس نے کہا غلطی ہو گئی، ارے کسی نے بتایا یہی تھے، اور پھر اس نے کوشش کی، لیکن حضرت جنگل میں روپوش ہو گئے۔ پھر کہاں تھا؟ ایک دن مسجد چھتہ میں تھے، جہاں سے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا۔ حضرت مسجد میں تھے، درویش آ گئی، حضرت مسجد کے صحن میں تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی ان سے ملنا تھا، ہم نے سنا یہاں ہیں۔ تو حضرت جہاں ٹہل رہے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور کہا ہاں ہاں ابھی تو یہی تھے۔ تھوڑا جہاں اشارہ کر کے جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں سے ہٹنے کے بعد کہا ہاں ہاں ابھی تو یہی تھے، اور اگلا جملہ اس نے لگا دیا کہ شاید ہم نکل گئے۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، یہ اس لیے عرض کی ہے کہ انگریزوں سے یہ لوگ مقابلہ کر رہے تھے، اور انہی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی یہ شوشہ کھڑا کرے تو جو ان کو عالم مانتا ہے، جو سمجھتا ہے، جسے پتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ڈگری حاصل کی ہے، علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے، انہوں نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ خرچ کیا ہے علوم و فنون کو پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، تو ایک ایسا آدمی جس نے کچھ نہیں پڑھا ہو، جس نے کبھی اس حوالے سے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہو، وہ آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ نہیں نہیں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہارے امام صاحب تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بتاؤ اس کی بات مانی جائے گی، یا کم از کم امام صاحب سے آ کے پوچھ لیں گے کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ ایک ڈگری ہولڈر کو چھوڑ کر کے جھولا چھاپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہی دیکھ لو کہ یہ جھولا چھاپ ہے، بالکل اسے کچھ نہیں آتا، اور کم از کم اتنا تو کر لو کہ اس کی تصدیق اپنے کسی معتبر عالم دین سے کر لیجیے۔
ایک ہوتا ہے ڈگری ہولڈر اور ایک ہوتا ہے جھولا چھاپ۔ ڈگری ہولڈر سے اگر غلطی بھی ہو جائے، ڈگری ہولڈر سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف ہے نہیں معاف؟ ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپریشن کرانے کے لیے، آپریشن روم میں مریض کو جب لے جایا جاتا ہے نا تو وہ سگنیچر کراتا ہے، فائل بنتی ہے، سگنیچر کرائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کا مریض خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ ہمارے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے، اور حکومت اس کو مانتی